آپ سبھی کو میرا پیار بھرا سلام۔ دوستوں میں فیضان انور اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈی فیضان آفیشیل۔ دوستوں آپ سبھی کی پیار اور محبت کی وجہ سے میں ایک کہانی اور لے کے آیا ہوں جس کا موضوع ہے یعنی ٹائٹل ہے ایک دانے کا عجیب سفر۔ کچھ دنوں کی بات ہے، ایک شہر میں ایک بہت بڑا سا بزنس مین رہا کرتا تھا اور ان کی چند فیکٹریاں اور کمپنیاں ہوا کرتی تھی۔ کچھ سمے کی بات ہے، ان کے یہاں ایک چھوٹا سا بچہ تھا 7-8 سال کا، اور وہ بچہ بہت ہی شرارتی ہے۔ اور ہوتا ہی ہے جو 7-8 سال کے بچے ہوتے یہ کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک مثال مشہور ہے، بے سے بکری، بے سے بچہ اور بے سے بندر، یہ تینوں جو ہے نا کچھ نہ کچھ حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھ کر چنا کھا رہا تھا، اور چنا کھانے کا اسٹائل بھی عجیب تھا، ان کا طریقہ بھی عجیب تھا، اور چنا اس طریقے سے کھا رہا تھا، ہاتھ سے اچھالتا تھا اور منہ سے ایسے کر کے کیچ کرتا تھا، پھر اچھالتا تھا پھر کیچ کرتا تھا، اسی طرح چنے کو وہ کھا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، ایک مرتبہ جیسے جو ہی چنا اوپر پھینکتا ہے اور بے دھیانی کی وجہ سے اس کے ناک میں وہ چنا گھس جاتا ہے۔ اب وہ بچہ بہت مشکل سے جلدی انگلی ڈالتا ہے اور اندر پھنس جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ رونے لگتا ہے، ان کی امی آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس میں جو ہے چنا چلے گیا، اگر میں انگلی کروں گی تو اور زیادہ خرابی ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ کسی عقل مند نے کہا ہے، سائنسدانوں یا ایجوکیٹڈ لوگوں سے پوچھا گیا سب سے زیادہ سائیکولوجسٹ لگانے والی کون ہے دنیا میں، اور سائیکولوجی اس کو بولتے ہیں جس کو منطقی ہم لوگ بولتے ہیں اردو، منطق لگانا۔ تو پوچھا گیا، انہوں نے کہا سب سے بڑا سائیکولوجسٹ جو ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ وہ کیسے ہوتی؟ انہوں نے یہ بتایا کہ اگر چھوٹا سا ننھا سا بچہ اگر روتا ہو، اس کی امی کو پتا ہے یہ بچہ کیا چاہ رہا ہے، یہ دودھ مانگ رہا ہے یا پیٹ میں درد ہے یا پیشاب کر دیا، اس وجہ سے یہ بچہ اس طرح کر رہا ہے۔ اور اتنا بڑا جو ہے نا سائیکولوجی، ایک ڈاکٹر بھی نہیں ہو سکتا جو سائیکولوجسٹ پاگلوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ میرے دوستو اس کی امی یہ اندازہ لگا لیا اگر میں اس کے ہاتھ میں ناک میں انگلی ڈالوں تو اور خرابی ہو سکتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کا شوہر آفس سے آیا اور جو ہی دروازہ پہ پہنچا کہا فلانے کی امی جلدی تیاری کرو، فلائٹ میں آدھے گھنٹے ہیں، جلدی سے سامان تیاری کر لو۔ بولا جی کہاں جانا ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ بولا پرسوں تو میں تم سے کہا تھا میرے چچیرے بھائی کی شادی ہے، ان میں ہم کو جانا ضروری ہے اور فلائٹ میں مس نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کہا اجی دیکھیے آپ کا یہ بچہ کیا حرکتیں کر بیٹھا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کیسے ہوا ہے؟ کہا کہ یہ چنا کھا رہا تھا اور اس کا چنا کھانے کا طریقہ ہی الگ تھا، یہ اوپر پھینک رہا تھا اور منہ سے کیچ کر رہا تھا۔ ایک بار بے دھیانی کی وجہ سے اس کے ناک میں چنا چل گیا۔ پھر اس کے بعد بولا ہم تو فلائٹ مس کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بہت ہی عزیز ہیں، اس وجہ سے چلیں، ہم لوگ چلتے ہیں۔ تو اس بچے کو اس کی امی نے تسلی دلایا اور ان کے ابو نے کہا میرا ایک کزن جو ہے چچیرا بھائی ہے وہ ڈاکٹر ہے، انہی سے تمہارا یہ سب چیز ٹھیک کروا دیں گے۔ اور یہ بچہ رونے لگا۔ ان کی امی جو اس کو تسلی دے کے کہا ٹھیک ہے بیٹے، 1.5-2 گھنٹے کی بات ہے، پھر فلائٹ سے جائیں گے اس جگہ اور وہاں اپنی جو ہے آپ کو چچا سے دکھوا کے اس کے بعد جلدی سے نکلوا دیں گے۔ جب وہ آدمی وہاں پہنچا، دیکھیے اتفاق کی بات یہ ہے، جب آدمی اس جگہ پہ پہنچا اور وہاں دیکھ رہا جو ڈاکٹر صاحب تھا وہ باتھ روم چلے گیا تھا، یعنی غسل خانے میں نہانے کے لیے چلے گیا۔ اب چھوٹا سا بچے کو لایا، 8 سال کے بچے کو بولا بیٹا ڈرائنگ روم میں بیٹھا دیا کسی روم میں اور کہا ابھی بیٹھ جاؤ، جب تمہارا چاچا نکل آئے وہ تمہاری علاج کر دیں گے، سب سے پہلے تمہاری علاج کریں گے۔ تو وہ بچہ کو اس کی امی تسلی دلا کے بیٹھا دیا۔ پھر اس کی امی چلی گئی کچن میں چائے وہ بنانے کے لیے۔ کچھ دیر کے بعد جب دیکھا ڈاکٹر نہیں آ رہا تو اس بچے کو ایک چھینک آئی اور اتنا زور سے چھینکا کہ وہ چنے کا جو دانا تھا، وہ چنا تھا، باہر نکل گیا۔ اور ڈاکٹر صاحب کی یہاں ایک مرغی تھی، وہ مرغی آ کے چنا کھا لیا۔ تو میرے دوستو اس کہانی سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اس کہانی سے یہ مجھے سمجھ میں آئی اگر جس کے مقدر میں جو دانا لکھ چکا ہے وہ مل کے ہی رہے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے سفر کروایا، کتنا میل مسافت سفر طے کرنے کے بعد جہازوں سے آیا اور اس کے ایک چنا وہ مرغی کے مقدر میں تھا۔ ایک پہاڑ میں اگر کہا جائے کسی پہاڑ کے نیچے کسی کا رزق ہو وہ اس کو وہاں مل کر رہتا ہے، جب تک وہ آدمی اس چیز کو نہیں کھا لیتا تب تک موت نہیں آ سکتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے نحن قسمنا بینہم ومعیشتہم، ہم نے
تمہارا رزق جو ہے تقسیم کر دیا اور ہم تم کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو بس اتنے ہی، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔